اس دور میں ہر گروہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کرتا ہے اور دوسرے کو جہنمی کہتا ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمات ہیں، مسالک ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اور ہماری جماعت جنتی گروہ ہے، جنتی فرقہ ہے، جنتی جماعت ہے، اور دوسرے سارے جہنمی ہیں۔ پہلی بات تو کیا اللہ نے کوئی ان کو لکھ کے دیا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس؟ اگر تم اس عقیدے پر ہو تو تم جنتی ہو، اس جماعت میں ہو تو جنتی ہو، اگر اس جماعت میں نہیں تو لہذا جنتی نہیں۔ بلکہ اب تو بات یہاں تک چلی گئی کہ جو ہر کوئی یہ کہتا ہے ہماری جماعت میں ہے تو وہ مسلمان ہے، ورنہ دوسرے کی جماعت میں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اب اس سے آگے ایک بات بڑھ گئی کہ اب جماعت سے آگے شخصی فکر پھیل گئی۔ ہر بندہ اپنی ایک فکر، اپنی سوچ پیش کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے جو میری فکر، میری سوچ، میرے نظریے سے متفق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو جنتی بھی ہے، وہ جو کچھ مرضی کرے۔ اگر وہ میری سپورٹ نہیں کرتا، میری فکر، میرے نظریے سے اختلاف کرتا ہے تو وہ تو جہنمی ہے جی۔ اور یہ سوشل میڈیا کی جو برکات ہیں، اس میں یہ بڑی چیزیں آ گئی ہیں کہ یہاں پہ جنتی اور جہنمی ہونے کے لیول یہ رکھے گئے ہیں کہ دیکھو جی میرے نظریے کے ساتھ اتنے فالوور ہیں، مجھے سننے والے دیکھو جی اتنے لاکھوں لوگ ہیں، لہذا حق پر ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ بات طے ہے کہ کثرت افراد حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرما دیا اور میرے مصطفیٰ نے اپنے فرمان سے بیان فرما دیا۔ جس کی زندگی، جس کی سوچ اور جس کا نظریہ اللہ کے قرآن کے تابع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع اور آقا علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت اطہار ان کی زندگیوں کے مطابق، ان کی اتباع میں جن کی زندگی کو دیکھو وہی حق ہے۔ جن کے عقائد، نظریات قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عقائد کے مطابق ہیں، ان لوگوں کے متعلق ضرور آپ کہہ سکتے ہیں یہ اہل حق ہیں اور اہل جنت ہیں۔ باقی اپنے انسان جب اپنی فکر پیش کرتا ہے اس کے اندر ہزار غلطیاں ہیں۔ وہ جو نظریہ پیش کرتا ہے اس کے سمجھنے میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے قرآن غلطی سے پاک ہے اور نبی کا فرمان بھی غلطیوں سے پاک ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے اور سنن درمزی کے اندر بھی یہ حدیث ہے، مشکات المصابی کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق ہوگا۔ بنی اسرائیل پر جیسا زمانہ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر بھی، ہو بہو ویسا ہوگا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا اعلانیہ، تو فرمایا کہ ضرور میری امت میں بھی ایسا ہوگا، لوگ ایسا کریں گے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 مذہبوں میں بٹ گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ
72 مذہبوں میں بٹ گئے، 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 مذہبوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک مذہب والوں کے سوا باقی تمام مذاہب ناری ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ یہ حدیث قابل غور ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 مذہب ہوں گے، 73 گروہ کہلے ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ اہل حق ہوگا، باقی دوزخی ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق والے کون ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو حق والے ہوں گے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا ما انا علیہ و اصحابی، حضور نے فرمایا وہ لوگ اسی مذہب و ملت پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ہے علامت حق والوں کی کہ وہ جماعت اس طریقے پر قائم رہے جو طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ طریقہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچ دی، فرمایا یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ایک خط آقا علیہ السلام نے سیدھا کھینچ کے فرمایا یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اس سیدھے خط کے دائیں بائیں چند لکیریں نبی علیہ السلام نے کھینچی، دائیں بائیں دونوں طرف، فرمایا یہ بھی راستے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی یہ آیات مقدسہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پوری آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اسی پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلو، وہ تمہیں سیدھی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یعنی صراط مستقیم اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا۔ کون سا ہے صراط مستقیم؟ کہ فرمایا جو راستہ، جو دین جس پر میں عمل کر رہا ہوں، اور وہ راستہ جس پر میرے صحابہ، اور ایک مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع پر بھی یہ خطبہ دیا، اور کئی جگہ پر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی اہل بیت اور اللہ کی کتاب، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ و اہل بیت کا راستہ جو لوگ اپنا لیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی اور اہل بیت اطہار کا، تو سمجھو وہ ہدایت والے ہیں۔ اب لوگ کہیں کہ ہم جنتی ہیں اور بغض رکھیں نبی پاک کی اولاد سے، حضرت علی پاک کے لیے کہیں کہ مولا کائنات نہ کہو، کرم اللہ وجہہ الکریم نہ کہو، بغض رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، اور یہ کہ ہم جنتی ہیں، تو وہ جنتی نہیں ہے، قرآن و حدیث نے اصول دیا۔ اور دوسرا گروہ اٹھے وہ گالیاں دے صحابہ کو، خلافت نہ مالے خلفائے راشدین کی، اور صحابہ کے لیے بد زبانی استعمال کرے اور کہیں ہم حق پر ہیں، وہ بھی حق پر نہیں ہے۔ یہ میں نے معیار آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس مذہب و ملت پر قائم رہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسرے مقام پر جو حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی اتباع کا، ان سے محبت کا درس دیا، حکم دیا،
اب اگر کوئی بندہ اہل بیت اطہار سے بغض کرے، جن سے محبت کا قرآن درس دیتا ہے، خود نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، تو پتہ چلا وہ ابھی ہدایت پر نہیں ہے، اور کوئی دوسرا اٹھے وہ صحابہ کو بک بک کرے، اور تیسرا اٹھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقید کرے، حضور کے علم پر تنقید کرے، یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اتنا علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، یہ کہے کہ نبی علیہ السلام فقط ایک ایل جی کی حیثیت ہے، قاصد ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آگے، باقی کی اتنی خاص بات نہیں ہے، یعنی اس طرح کا نظریہ پیش کرے، اس طرح کی سوچ پیش کرے اور اس طرح کا معاملہ پیش کرے، تو وہ بھی ہدایت پر اور راہ حق پر نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے غنیت الطالبین میں جو بات کی ہے، فرمایا کہ حق والی جماعت کون سی ہے؟ فرمایا اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو اللہ کے قرآن کے بھی تابع ہے، نبی کے فرمان کے بھی تابع ہے، اس دین پر بھی قائم ہے جو حضور جس پر حکم فرمایا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی پاک کی اولاد پہ بھی دل و جان نشاور کرتے ہیں، ان کے تحفظ اور ان کی ناموس کی بھی پہرے داری کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کی اتباع کو بھی لازم پکڑتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات میں اعلیٰ اور افضل جانتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک گروہ فریب دینے والوں کا، جھوٹ بولنے والوں کا ہوگا، وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جن کو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، ایسے لوگوں سے بچو، انہیں اپنے قریب نہ آنے دو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے کہ ایسی جماعت پیدا ہوگی جو مکاری اور فریب علماء، مشائخ اور صلحاء بن کر اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ، مصلح صلح ظاہر کرنے والا، جھوٹی باتیں پھیلانے والا، لوگوں کو اپنے باطل عقائد، فاسد خیالوں کی طرف راغب کرے گا، مگر وہ حق پر نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی مرزائی بن گیا، اپنے آپ کو کہتے ہم ٹھیک ہیں، کسی نے توحید کے نام پر نبی پاک کی حدیث کا ہی انکار کر دیا، کسی نے رسالت کے نام پر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات کا انکار کر دیا، کسی نے اہل بیت اطہار سے محبت کے نام پر صحابہ کو برا بلا کہا، اور کسی نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت میں اہل بیت اطہار کا انکار کر دیا، ان کی تعلیمات کا انکار کر دیا، ان کی محبت کا انکار کر دیا۔ تو حضرات ذی احتشام، اب بچا کون ہے؟ وہ دیکھ لیں اس زمانے میں کہ جو اللہ کو اس کی شان کے مطابق اس کو خالق اور مالک مانتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر وہ شان مانتا ہے جو اللہ نے محبوب کو عطا کی، قرآن پاک کی ہر آیات مقدسات کو اس کی شان و عظمت کے ساتھ مانتا ہے، نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کو اپنے دل و جان، اپنے روح کی تسکین قرار دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی کا ادب و احترام اپنے اوپر لازم جانتا ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد کی ادنا سے ادنا، حضور کی اولاد کی ادنا سے ادنا بچے کی عزت و عظمت اپنے لیے بخشش کا ذریعہ جانتا ہے، ان کا احترام اپنے لیے باعث برکت اور اپنے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ جانتا ہے۔ اگر اس روح زمین پر آپ کو کوئی ایسی جماعت نظر آئے گی، اس کو اہل سنت و جماعت کہا جائے گا، کہ جس کے عقائد و نظریات آج بھی اسی راہ پر ہیں جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عقائد و نظریات تھے، جو عقائد
نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے تھے، جو مولا کائنات کے تھے، حسن مجتبیٰ کے تھے، امام حسین مجتبیٰ کے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ جنتی ہونے کے لیے کثرت افراد نہیں بلکہ اس عقیدے پر ہونا لازم ہے جو عقیدہ صحابہ اکرام امت کو دے کے گئے، جو عقیدہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو عقیدہ نبی پاک کے اہل بیت اطہار اس امت کو دے رہے ہیں، وہی عقیدہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے باطل راستے ہیں، اور وہ عقیدہ الحمدللہ ہے تو اہل سنت و جماعت کے اندر ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ عظیم مسلک ہے، وہ عظیم مذہب ہے، وہ عظیم جماعت ہے جو ہر اس انسان کو عزت و توقیر کی نظر سے دیکھتا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اور عزت والا ہے۔